رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور مہمان اور اساتذہ کرام، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلا اور آزمائش کے دستانوں سے لبریز ہے. مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، مسلمانوں کے خلاف آگیا چلی، نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آرام کا سلسلہ آیا، مگر اس حق پر جماعتوں نے ان سب پر ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرح موڑ دیا. آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آرام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے. جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جن مسلمانوں نے اپنی جان سے سارا تاریخ میں ہندوستان کو دول کو سب سے مالا مال کر دیا تھا اور اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد اور اتفاق کا چل لگایا تھا، ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، آج انہیں کو گردائے وطن کہا جاتا ہے اور ان کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے. محترم حضرات، میں کہتا ہوں آتنکوادی اور دہشت گردوں نے جو مسلمانوں کا قتل عام کیا، آتنکوادی اور دہشت گردوں نے جو مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، آتنکوادی اور ڈاکو نے جو ملک کے نافذ کیے غیر قانون کو توڑ کر فساد کا طوفان کھڑا کیا. کیا ملا ہمیں آزادی کے بعد؟ گجرات کے جلتے ہوئے مکانات، امرتسر کے جلتے دیوار، جمشید پور کی جلتی و ترقتی لاشیں، حیدرآباد کی خونریزی، مظفر نگر کا تین لاکھ والا حادثہ اور بابر مسجد کی شہادت اور ستم برائے ستم یہ ہوا کہ ہمیں غیر ملکی کہہ کر ملک کے بدل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی جوتیاں صاف کر رہے تھے اور غلامی کا توق تمہارے گردن میں پڑا ہوا تھا اور یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے تڑپتا تھا. اس وقت اس ملک کے گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لائق میں جرت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو لگا سکے، دنیا کی سپر پاور طاقت کی مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے. دیکھو ہمارے دیوالی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر بے انسان، انسانیت کا مسیحا شاہ ولی اللہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا. شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اور اس ملک ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرایا جائے. شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریزوں کے لیے خطرناک پیغام تھا جس نے انگریزوں کو بے چین کر دیا تھا. اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور حضرت علماء دیوبند سر پر قدم باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے. پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کرام کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا ڈال دیا گیا، جبکہ قسم علماء کرام کے گوشت کے لوچے ہو گئے اور سزائے آسمانی منزل تقدیر ہو گئی. اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کے جسم کو تانبے سے ڈال دیا گیا، علماء کرام کے جسم کو سوروں کے کھال میں بند کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا. لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے دردوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا. لاہور کی شاہی مسجد میں سے میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنا دیا تھا اور ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی. اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو بلیوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے کلیوں کا نشان بنایا. تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دریا کا پانی علماء کرام کے خون سے سرخ ہو چکا تھا، مگر کسی عالم نے نہ تو انگریزوں سے سمجھوتا کیا اور نہ انگریزوں کے سامنے گردن جھکائی. آج ہمارے تعلیم بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جنگ آزادی کے تاریخ سے مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے اور ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا.
اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کے کنارے سے معلوم کرو، سلسبیل ہند کی شادابی سے پوچھو، تاج محل کی فلک عمارت سے پوچھو، قطب مینار سے معلوم کرو، لال قلعہ جامع مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، یہ سب کی سب ہماری عصمت کی گواہی دیں گے۔ ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے۔ اے ہندوستان کے انصاف اور دانشوروں، ہمیں بتلاؤ کہ ہندوستان کو قطب مینار کی بندی کس نے دی، لال قلعہ کے اوپر کس نے دی، تاج محل کی روانائی کس نے عطا کی؟ یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ الغرض مسلمانوں کی تاریخ کی آواز کی پکار نہیں، بلکہ کچھ سے نشید حکمرانوں کا بھی یہ شہادت ہے کہ ہمیشہ اس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا اور مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا، ہر میدان میں مسلمانوں کو محفوظ بنایا گیا، معیشت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا ملازمت، ہر میدان میں مسلمانوں کو محفوظ بنایا گیا، ہمارے پردے کے راہوں میں رکاوٹیں حائل کی گئی اور قدم قدم پر اقلیت کا رول آتا ہے۔ آج حکومت کی ایمانوں سے لے کر ملازمت کے میدانوں میں اقلیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں برادران وطن سے کئی زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ ہم ان لوگوں کی تعمیر کی آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زمین میں حکومت ہے۔ اگر ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہو تو ہمیں وہ حق دو کہ جمہوریت کے آئین کے روزی ملتا ہے۔ مسلمانوں کو ہر طرح سے مذہبی آزادی چاہیے۔ ہم ہمارے حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال نہ کرے، مسلمانوں کے حقوق کو پامال نہ کرے، ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ جلد اٹھا اور ان کے جانوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا تو تمہارے لاشیں بشر پر اٹھیں گی اور خیر خدا بندی بن کر چھا جائیں گی۔ پھر تمہاری ساری طاقتیں ہمارے بڑھ کے اٹھ جائیں گی، تمہارے حکومت کے پرچے اٹھ جائیں گے۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ تجھے مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم نہ کریں گے۔ اگر شریعت کا ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ ماشاء اللہ۔